أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھرید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا، ازاں بعد وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا، میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اس میں میرا کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا سب گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھرید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا، بعد ازاں وہ اپنے کیے پر پریشان و نادم تھا۔ اس کے بعد کی آیت، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے توریت میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو گویا وہ سب لوگوں کی زندگی کو بچانے کا موجب ہوا۔ اور اس کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لفظی ترجمہ۔ فبعث پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً ایک کوے کو، یبحث جو کریدتا تھا، فی الارض یبحث کریدتا تھا، فی الارض زمین میں، لیریہ تاکہ اسے دکھائے، کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ لاش، اخی ہی اپنے بھائی کی، قالا اس نے کہا، یا ویلتیٰ ہائے افسوس مجھ پر، عجزت مجھ سے نہ ہو سکا، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں،
مثلا ماند اس جیسا، ہاضا اس یعنی یہ، غراب کوا، فاواری پھر چھپاؤں، سوعتا لاش، اخی اپنا بھائی، فاصبحا پس وہ ہو گیا، من النادمین پریشان ہونے والوں سے، نادم ہونے والوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ ازاں بعد وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔